جب کسی کا نام اس کی پہلی پہچان بن جائے تو یقیناً وہ لمحہ آسودگی کا احساس بن جاتا ہے۔ پاکستان کی سپر ماڈل کہلانے والی نادیہ حسین ڈینٹسٹ، ایکٹریس، بیوٹی ایکسپرٹ، فیشن ڈیزائنر اور بزنس وومین ہی نہیں بلکہ ایک بہت اچھی ماں بھی ہیں، جو اپنی زندگی میں ہر کام اس توازن اور خوبصورتی سے انجام دیتی ہیں کہ کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ نادیہ حسین 11 جنوری 1979 کو کراچی میں پیدا ہوئیں اور ان کے پاس نیشنلٹی برٹش کی بھی ہے۔ نادیہ کئی فیشن برانڈز کا چہرہ ہیں۔ وہ اب تک ان گنت فیشن شوز کر چکی ہیں اور بطور بہترین ماڈل انہیں کئی اعزازات کے لیے نامزد کیا جا چکا ہے۔ 2 بار وہ لکس سٹائل ایوارڈ اپنے نام کر چکی ہیں۔ نادیہ اپنی خوبصورتی اور نپے تلے انداز کی وجہ سے نہ صرف بڑے ڈیزائنر اور فوٹوگرافرز بلکہ اپنی ساتھی ماڈلز اور اداکاروں میں بھی بے حد مقبول ہیں۔ نادیہ نے زمانہ طالب علمی ہی سے ہی ماڈلنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ڈینٹسٹری کی تعلیم بھی حاصل کی اور میڈیکل کے چوتھے سال میں اسٹاک مارکیٹ بروکر عاطف خان سے شادی کر لی۔ نادیہ حسین کے 4 بچے ہیں، جن میں شردل، شانزا، ساشا اور شروعدت۔ نادیہ حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موج مستی کرنے والی اور ہر لمحہ جینے والی لڑکی ہیں۔ اگر انہیں ایک آزاد روح کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ نادیہ حسین کے والد PIA میں جاب کرتے تھے اور وہ لندن میں پیدا ہوئی ہیں۔ ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر بھائی بہن کی طرح ہم ایک ساتھ کھیلتے تھے تو خوب لڑتے جھگڑتے بھی تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کا بھائی ہمیشہ سے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا تھا اور وہ جو ہی اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ ہمیشہ لڑ پڑتے تھے۔ اور جب ان کی فیملی لندن سے کراچی شفٹ ہوئی تو کچھ عرصہ اپنے ماموں کے ہاں رہے، جہاں اپنے تمام کزن کی وہ لیڈر بنی پھرتی تھی اور ہر وقت وہ آسمان کو سر پر اٹھائے رکھتی تھی، کبھی یہ کھیل تو کبھی وہ کھیل۔ اچھا خاصا ہنگامہ خیز بچپن اس نے گزارا ہے۔ نادیہ حسین اپنے شوہر عاطف خان جو کہ اسٹاک بروکر ہیں ان کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ دونوں 5 سال تک ریلیشن شپ میں رہے اور ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے، اور دونوں کہتی کہ ہم دونوں میچور تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے جذباتی ہو کر شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو کیسے بتاؤں، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ان کی امی کبھی بھی ان کی بیسٹ فرینڈ نہیں رہی بلکہ ان کے ساتھ شروع سے ہی ذرا روب اور احترام والا رشتہ رہا۔ گھر پر دوستوں کے آنے جانے کی وجہ سے امی کو میرے اور بھائی کے سبھی دوستوں کا علم ہوتا تھا، مگر امی کی عاطف سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال انہی دنوں میں نادیہ کے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا اور انہیں ایمرجنسی میں ہسپتال لانا پڑا۔ یہاں نادیہ کے بوائے فرینڈ عاطف نے بہت مدد کی۔ عاطف کے جانے کے بعد امی نے مجھ سے پوچھا کہ میں تمہارے اس دوست سے پہلے کبھی نہیں ملی، تو میں نے کہا نہیں آپ نہیں ملی، لیکن اس کی امی اس طرح بہت زیادہ امپریس ہوئی عاطف سے اور انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا اچھا ہے، اگر تم شادی کرنا چاہتی تو اس سے کر لو، اور اس کے کچھ عرصے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اور نادیہ کہتی ہے شادی کے بعد انہوں نے ڈگری جو ڈینٹسٹ میں کرنا چاہ رہی تھی اس کو اس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ دیا، لیکن ماڈلنگ اور اداکاری کو ساتھ ساتھ لے کر چلتی رہی، اور اس کے بعد انہوں نے سیلون بھی کھولا اور بیوٹی کلینک بھی بنا دیا۔
اور اس طرح اس بیوٹی کلینک میں ان کا بیک گراؤنڈ جو میڈیکل سے تھا وہ ان کے بہت کام آیا۔ ان کی ساس جو ہیں وہ بھی ایک ڈاکٹر ہیں اور پڑھی لکھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ شادی کے بعد کسی نے مجھے منع نہیں کیا کہ آپ ماڈلنگ کو چھوڑ دو یا اداکاری نہ کرو، اور اس طرح وہ اپنے اس پروفیشن کو کنٹینیو کر کے رکھا۔ اور وہ اپنے شوہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے عاطف سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد اگر تمہارے خاندان والوں نے میرے اوپر کوئی اپنی مرضی مسلط کی کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں تو اس کو تم ہی ہینڈل کرو گے۔ ہاں، اگر میں اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دیتی ہوں تو یہ میرا اپنا مسئلہ ہوگا۔ لیکن نادیہ کہتی ہے کہ شادی کے بعد مجھے بہت زیادہ شہرت ملی اور یہی میرا حسین سرمایہ ہے جس میں میرے شوہر اور ساس کو بھرپور کریڈٹ جاتا ہے۔ اگر ان کی سپورٹس نہ ہوتی تو شاید میری زندگی میں اتنا توازن نہ ہوتا۔ نادیہ کو ماڈلنگ کی انڈسٹری میں لانے والی اس کی فرینڈ ہیں جو کہ ایک ایڈورٹائز کمپنی میں کام کرتی تھیں اور ان کے ذریعے ہی وہ ماڈلنگ میں آج گئیں۔ ان کی والدہ کو تھوڑا مسئلہ تھا، وہ سوچتی تھی کہ شاید ماڈلنگ کے ساتھ وہ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو نہ رکھ سکے گی، لیکن اس نے اپنی پڑھائی کو بھی ساتھ کنٹینیو رکھا۔ نادیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے شادی کی تو لوگوں نے کہا تھا تم اپنے کیریئر کی اونچائی پر شادی کر رہی ہو، دیکھنا چند مہینے میں لوگ تمہیں بلا دیں گے، لیکن میں نے شادی کا فیصلہ جذباتی ہو کر نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ مجھے شہرت دی۔ نادیہ حسین کہتے ہیں کہ ان کی کامیاب زندگی میں ان کی ساس کا بہت ہاتھ ہے اور وہ ڈاکٹر ہیں، اور اسی طرح انہوں نے جو سلون بھی کھولا تو اس میں بھی ان کی والدہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں، دن کو ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں نارمل زندگی میں برانڈز کے کپڑے نہیں پہنتی بلکہ ٹاپ اور جینز پہن کر آرام دہ محسوس کرتی ہیں۔ دن کے وقت کہیں جانا ہو تو ہلکے، جبکہ شام کی تقریب میں نسبتاً گہرے رنگ کے کپڑے پہنتی ہوں اور عموماً اپنا لباس کسی معروف ڈیزائنر سے خریدنے کی بجائے خود ڈیزائن کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں میں گھریلو ٹوٹکوں پر یقین نہیں رکھتی مگر خاص ایونٹس کے لیے چہرہ دھوتے وقت فیس واش میں بیکنگ سوڈا مکس کر کے استعمال کرنا نہیں بھولتی۔ وہ کہتی ہیں نادیہ حسین کہتی ہیں کہ مجھے شاپنگ کا شوق ہے مگر میں پاگلوں کی طرح پیسے خرچ نہیں کرتی۔ عاطف کو اگر ملک سے باہر جانا ہو تو میں نے کبھی انہیں لمبی لمبی شاپنگ لسٹیں نہیں دیں۔ شروع میں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے شاپنگ کرتے تھے۔ نادیہ حسین کو رومانٹک کامیڈی فلمیں پسند ہیں جن میں ہلکے پھلکے رومانس کے ساتھ ایٹم نمبر بھی ضروری ہے۔ کہانی کی ڈیمانڈ ہو تو ایٹم نمبر فلم کے لیے بہترین مسالہ ہوتا ہے۔ شو بز میں ان کے دوستوں میں ونیزا احمد، سنیتا مارشل شامل ہیں اور ابھی تو ان کا آغاز چل رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے آئندہ وہ اچھی فلمیں بھی بنائیں گے، اچھے ڈرامہ میں بھی کام کریں گے اور اچھی ماڈلنگ میں بھی اپنے رول ادا کریں گے، اور ہم اس بائیوگرافی کو پارٹ 2 میں دوبارہ پھر بنائیں گے اور ہماری بیسٹ وشز ان کے ساتھ ہیں۔